الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ صبح کے وقت اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی وسلم کے پر نور چہرے پر خوشی کے اثار تھے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس کا سبب پوچھا تو فرمایا، اللہ پاک نے پیغام بھیجا ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا جو امتی آپ پر ایک بار درود پاک پڑھے گا، میں اس کے لیے 10 نیکیاں لکھوں گا، اس کے 10 گناہ کو مٹا دوں گا، 10 درجات بلند فرما دوں گا اور اتنی ہی رحمت بھیجوں گا۔ ان پر درود جن کو کسے بے کساں کہیں، ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے۔ وہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو بے سہاروں کا سہارا ہے، جو ہر بے خبر کی خبر رکھنے والے ہیں، ان پر درود و سلام ہو۔ حدیث پاک میں ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، لہٰذا ہمیں بھی اچھی نیت کرنی چاہیے۔ مغفرت کا ایک سبب، ایک مرتبہ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روزے سے تھے۔ آپ نے زمین پر روٹی کا ٹکڑا پڑا دیکھا تو غلام سے فرمایا، اسے اٹھاؤ اور صاف کر دو۔ غلام نے روٹی کا ٹکڑا اٹھایا، صاف کیا اور کھا لیا۔ شام کو جب افطار کا وقت ہوا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے غلام سے فرمایا، لاؤ وہ روٹی کا ٹکڑا دے دو۔ غلام نے عرض کی، علی جا، وہ تو میں نے کھا لیا۔ بس اتنا سننے کی دیر تھی کہ فرمایا، جا، اب سے تو آزاد ہے۔ پھر آپ نے اس نوازش کا سبب بیان کرتے ہوئے فرمایا، میں نے تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جو روٹی کا پڑا ہوا ٹکڑا اٹھا کر کھا لیتا ہے، وہ ٹکڑا اس کے پیٹ میں پہنچنے سے پہلے ہی اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اب جو مغفرت کا حقدار ہو گیا ہے، میں اس کو غلام کس طرح بنائے رکھوں؟ عفو و رحمت کا، بخشش کا سائل ہوں، نہایت گناہ گار و غافل، میرا سب حال تجھ پر کھلا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ بے سبب اے خدا کر دے بخشش، حشر میں مجھ سے کرنا نہ پرسش، نام غفار مولا تیرا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ آئیے اسراف کے بارے میں کچھ باتیں سنتے ہیں۔ معزز سامعین، رمضان مبارک کا مہینہ جاری ہے۔ یہ ماہ عبادت و ریاضت بھی ہے، ماہ ذکر و تلاوت بھی ہے۔ ایک اہم بات یہ کہ ماہ رمضان ماہ قناعت بھی ہے۔ عام دنوں میں عموماً لوگ 3 وقت کھاتے ہیں، مگر رمضان مبارک میں 2 وقت کھایا جاتا ہے۔ عام دنوں میں دن کے وقت بھی چائے بسکٹ وغیرہ کچھ نہ کچھ کھانا پینا چلتا رہتا ہے، مگر رمضان مبارک میں ان اخراجات کی کافی حد تک بچت ہو جاتی ہے۔ غرض اگر ہم رمضان مبارک کے فضائل و فوائد کو دیکھیں تو یہ مبارک مہینہ ماہ قناعت بھی ہے، مگر افسوس اب حالت الٹ ہے۔ آج کل ہم دیکھنے کو ملتا ہے کہ اس مبارک مہینے میں قناعت کے بجائے فضول خرچ بڑھ جاتی ہے، اسراف میں کہیں گنا اضافہ ہو جاتا ہے، کھانا پھل پانی شربت وغیرہ کثرت سے ضائع ہوتے ہیں اور انہیں معاذ اللہ کچرا کنڈیوں کی نظر کر دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، اسراف یعنی چیز ضائع کرنا، بے جا خرچ کرنا، گناہ، حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، کُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو، بے شک حد سے بڑھنے والے اسے پسند نہیں۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 26 اور 27 میں اللہ پاک فرماتا ہے،
ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا۔ اور فضول نہ اڑا، بے شک اڑانے والے، فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ اللہ اکبر۔ معزز سامعین، کیسی چوٹ کرنے والی بات ہے جو لوگ اللہ پاک کی دی ہوئی نعمتوں کو ضائع کرتے ہیں، کھانے پینے پہننے وغیرہ کی چیزوں کو، مال و دولت کو فضول اڑاتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا وہ شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان کون ہے؟ سب سے بڑا کافر، سب سے بڑا ناشکرا، سب سے ذلیل ترین، کہ اس نے اللہ پاک کی نافرمانی کی اور ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ فضول خرچی کرنے والا کتنا برا بندہ ہے، کہ اللہ پاک نے اسے شیطان کا بھائی فرمایا ہے۔ معزز سامعین، اسراف کا معنی ہے غیر حق میں خرچ کرنا، یعنی اللہ پاک کی دی ہوئی نعمت کو جہاں خرچ کرنا چاہیے اس کے علاوہ کسی اور جگہ خرچ کر دینا، کھانے پینے کی چیزیں ضائع کر دینا، کمرے میں لائٹ چل رہی ہے جبکہ وہاں لائٹ استعمال کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے، ٹوٹی سے پانی بہہ رہا ہے مگر اس کی حاجت نہیں ہے، پنکھا چل رہا ہے جبکہ ہوا لینے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ ایسے ہی وہ اشیاء جو قابل استعمال ہے، ایسی چیزوں کو بلا وجہ پھینک دینا، استعمال نہ کرنا، یہ سب اسراف کی صورت ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسراف کی بہت تفسیریں ہیں۔ حلال چیزوں کو حرام جاننا یہ بھی اسراف ہے، حرام چیزوں کو استعمال کرنا یہ بھی اسراف ہے، ضرورت سے زیادہ کھانا پینا یا پہننا یہ بھی اسراف ہے، جو دل چاہے وہ کھا پی لینا، پہن لینا، دن رات میں بار بار کھاتے پیتے رہنا جس سے معدہ خراب ہو جائے، بیمار پڑ جائے، یہ بھی اسراف ہے۔ مضر اور نقصان دہ چیزیں کھانا پینا یہ بھی اسراف ہے۔ ہر وقت کھانے پینے پہننے کے خیال میں رہنا کہ اب کیا کھاؤں گا، آئندہ کیا پیوں گا وغیرہ، ایسے ہی غفلت کے لیے کھانا، گناہ کرنے کے لیے کھانا، اچھے کھانے پینے اعلیٰ پہننے کا عادی بن جانا کہ کبھی معمولی چیز کھا بھی نہ سکے، یہ بھی اسراف ہے۔ اسی طرح اعلیٰ غذاؤں کو اپنے کمال کا نتیجہ جاننا بھی اسراف ہے۔ مزید فرماتے ہیں اللہ پاک ہر اسراف کرنے والے کو ناپسند کرتا ہے، ایسے لوگ اللہ پاک کی بارگاہ میں نامقبول ہیں۔ امام یوسف بن عبداللہ حنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں روٹی کے درمیان سے کھا لینا اور کنارے چھوڑ دینا، روٹی کے پھولے ہوئے حصے کو کھا لینا، باقی کو چھوڑ دینا، اور ہاتھ سے گرا ہوا لقمہ اٹھا کر نہ کھانا، یہ سب اسراف میں داخل ہے۔ ہاں اگر کنارے کچے رہ گئے ہیں، اس کے کھانے سے نقصان ہوگا تو توڑ سکتا ہے۔ اسی طرح یہ معلوم ہے کہ روٹی کے کنارے دوسرے لوگ کھا لیں گے، ضائع نہ ہوں گے تو توڑنے میں حرج نہیں۔ خیال رہے ہر اسراف حرام نہیں ہوتا، بعض اسراف مکروہ بھی ہوتے ہیں، بعض اسراف صرف ناپسندہ ہوتے ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ اسراف کے جو ناجائز و گناہ ہے وہ صرف ان دو صورتوں میں ہوتا ہے، ایک یہ کہ کسی گناہ میں صرف یعنی خرچ استعمال کرے، دوسرے بیکار محض مال ضائع کرے۔ آج کل ہمارے ہاں زیادہ تر یہی حرام والا اسراف پایا جاتا ہے، بہت سارے لوگ گناہ بھرے کاموں میں اپنا مال خرچ کر ڈالتے ہیں، یہ بھی اسراف کی حرام والی صورت ہے۔ اسی طرح مال کو محض بیکار ضائع کر دیتے ہیں، بچی ہوئی روٹی کچرا کنڈی میں ڈال دیتے ہیں، گلاس میں بچا ہوا پانی پھینک دیتے ہیں، بجلی پنکھے اے سی وغیرہ بلا ضرورت چل رہے ہوتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ مال ضائع ہوتا ہے۔ ظاہر ہے اے سی بلا ضرورت چل رہا ہے، اس کی ٹھنڈک سے کوئی فائدہ اٹھا ہی نہیں رہا، تو بل تو آئے گا، مال تو لگے گا، اور وہ مال کہاں گیا؟ ضائع ہو گیا۔ کاش ہمیں اللہ پاک کی نعمتوں کی قدر مل جائے۔ دنیا میں ہمیں اللہ پاک نے کروڑ نعمتوں سے نوازا ہے، تو اسی لیے کہ ہم ان سے فائدہ اٹھائیں، ان کی قدر کو پہچانیں اور اللہ پاک کا شکر بجا لائیں۔ روز قیامت ان نعمتوں سے متعلق ہم سے پوچھا جائے گا۔ اللہ پاک فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں کے متعلق پوچھا جائے گا۔
روز قیامت ہر نعمت کے متعلق سوال ہوگا، اور نعمت چاہے جسمانی ہو یا روحانی، ضرورت کی ہو یا عیش و راحت کی، یہاں تک کہ ٹھنڈے پانی، درخت کے سائے اور راحت کی نیند کے متعلق بھی سوال ہوگا۔ صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یہ سن کر ایک محتاج شخص کھڑا ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مجھ پر کوئی نعمت ہے جس کے متعلق مجھ سے پوچھا جائے گا؟ فرمایا، ہاں، سایہ، جوتے اور ٹھنڈا پانی تمہیں بھی میسر ہے، روز قیامت ان سے متعلق بھی پوچھا جائے گا۔ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ اللہ پاک کے بہت بڑے ولی ہیں۔ ایک مرتبہ کسی مالدار شخص نے آپ کو کھانے کی دعوت پیش کی، آپ نے انکار فرما دیا۔ اس نے بار بار درخواست کی تو آخر آپ نے دعوت قبول کر لی اور فرمایا، اگر تمہیں میری 3 شرطیں قبول ہوں تو میں آؤں گا۔ پہلی شرط، میں جہاں چاہوں گا وہاں بیٹھوں گا۔ دوسری شرط، جو چاہوں گا کھاؤں گا۔ اور تیسری شرط یہ کہ میں جو کہوں گا وہ تمہیں کرنا ہوگا۔ اس مالدار نے یہ تینوں شرائط منظور کر لی۔ دعوت والے دن اس نے پرتکلف کھانے کا اہتمام کیا۔ اللہ کے ولی کی زیارت کے لیے بہت سے لوگ بھی جمع ہو گئے۔ وقت مقررہ پر حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف لے آئے اور آتے ہی جوتے اتارنے کی جگہ پر بیٹھ گئے۔ میزبان چونکہ یہ شرط مان چکا تھا کہ حضرت جہاں چاہیں گے بیٹھیں گے، لہٰذا بے بس ہو کر رہ گیا۔ کچھ دیر بعد کھانا شروع کرنے کا اعلان کیا گیا تو لوگوں نے طرح طرح کے لذیذ کھانوں پر ہاتھ صاف کرنا شروع کر دیا، لیکن اللہ پاک کے ولی نے اپنے جھولی میں ہاتھ ڈال کر سوکھی روٹی کا ایک ٹکڑا نکالا اور تناول فرمانے لگے۔ میزبان اس پر بھی کچھ نہ کر سکا۔ جب کھانے کا سلسلہ اختتام کو پہنچا تو آپ نے میزبان سے فرمایا، دیکھتی ہوئی انگیٹھی یعنی چولہا لاؤ اور اس پر ایک توا رکھو۔ آپ کے حکم کی تعمیل کی گئی۔ جب وہ توا آگ کی تپش سے سرخ ہو گیا تو آپ اس پر ننگے پاؤں کھڑے ہو گئے اور فرمایا، میں نے آج ایک سوکھی روٹی کھائی ہے۔ یہ کہہ کر توے سے نیچے تشریف لائے۔ پھر حاضرین سے فرمایا، اب آپ حضرات باری باری اس توے پر کھڑے ہو کر اپنے کھانے کا حساب دیجیے۔ یہ سن کر لوگوں کی چیخیں نکل گئی اور سب بیک زبان بول اٹھے، حضور آپ تو اللہ کے ولی ہیں اور اس گرم توے پر کھڑا ہونا آپ کی کرامت ہے۔ ہم گناہ گاروں میں اتنی طاقت کہاں کہ اس پر کھڑے ہو سکیں۔ آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا، لوگوں، وہ وقت یاد کرو جب سورج صرف 1.25 میل دور ہوگا۔ آج اس کی پشت ہماری جانب ہے، اس دن اس کا اگلا حصہ ہماری طرف ہوگا۔ زمین تانبے کی ہوگی، اس کی دہتی ہوئی زمین کا تصور کرو اور اس گرم توے کو دیکھو کہ یہ تو دنیا کی آگ سے گرم ہوا ہے، اس کی تپش تو اس کی دیکھتی ہوئی تانبے کی زمین کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ مگر روز قیامت اس دیکھتی ہوئی زمین پر کھڑے ہو کر ہمیں ایک ایک نعمت کا حساب دینا ہے۔ پھر ہم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت کی، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ یہ سن کر لوگ دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ زمین بوجھ سے میری پھٹتی نہیں ہے، یہ تیرا ہی تو ہے کرم یا الہی۔ مجھے نارے دوغ سے ڈر لگ رہا ہے، ہو مجھ ناتواں پر کرم یا الہی۔ تلیں میرے اعمال میزاں پہ جس دم، تلیں میرے اعمال میزاں پہ جس دم، پڑے ایک بھی نیکی نہ ہو کم یا الہی۔ معزز سامعین، بات واقعی سوچنے کی ہے۔ روز قیامت ہر نعمت سے متعلق سوال ہوگا۔ آج شاید ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہ ہو جو گرم توے پر کھڑا ہو کر ایک دن نہیں بلکہ صرف 1 گھنٹے، بلکہ صرف ایک وقت کے کھانے ہی کا حساب دے سکے۔ تو ذرا غور فرمائیے، آج دنیا میں اگر اسراف کیا، اللہ پاک کی دی ہوئی نعمتوں کو ضائع کرتے رہے، وضو کرنے بیٹھے اور ٹوٹی بے تحاشا کھول کر پانی ضائع کر ڈالا، مسلمان بھائی کے جھوٹے پانی کو بلا وجہ پھینک دیا، روٹی کے ذرے گرتے ہیں گرنے دیے،
ضرورت سے زیادہ کھانا بنا کر بعد میں کچرا کنڈی کی نظر کر دیا، بجلی پنکھے وغیرہ فضول چلتے رہے، ان کی فکر نہ کی، اپنا قیمتی مال گناہوں اور فضولیات میں بے دھڑک اڑاتے رہے۔ اسراف کی اس بری عادت پر روز قیامت پکڑ ہوگی۔ ہم سے ان نعمتوں سے متعلق سوال کر لیا گیا تو کیا کریں گے، کہاں جائیں گے؟ وہ 50,000 سال کا دن، تانبے کی دہکتی ہوئی زمین، آگ برساتا ہوا سورج، ہائے ہائے اتنی سخت گرمی میں پاؤں جل رہے ہوں گے، جگر منہ کو آ رہا ہوگا، دماغ کھول رہا ہوگا، لوگ اپنے ہی پسینے میں ڈبکیاں لے رہے ہوں گے۔ ایسی ہولناک حالت میں اگر ہمیں کھڑا کر لیا گیا اور اسراف کا حساب لے لیا گیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ کیسے ایک ایک نعمت کا حساب دے پائیں گے؟ کاش ہم آج ڈر جائیں، کاش ہم آج ہی توبہ کر کے اسراف اور دیگر سارے گناہوں کو چھوڑ کر نیک راستے کے مسافر بن جائیں۔ کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، نیک کب ہے میرے اللہ بنوں گا یا رب۔ ہائے میں مولی سی گرمی بھی سہی جاتی نہیں، گرمی حشر میں پھر کیسے سہوں گا یا رب۔ آج بنتا ہوں معزز جو کھلے حشر میں عیب، رسوائی کی آفت میں پھنسوں گا یا رب۔ معزز سامعین، اسراف یعنی چیزیں ضائع کرنے اور مال بے جا خرچ کرنے کے اخروی نقصان میں بھی سخت ہولناک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی اسراف کا نقصان ہی نقصان ہے۔ دنیاوی اور اخروی کسی لحاظ سے اسراف کا 1% بھی کوئی فائدہ ہی نہیں، بس نقصان ہی نقصان ہے۔ مسلمان کی امی جان ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، ایک مرتبہ سلطان دو جہاں شہنشاہ کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم مکان عالی شان میں تشریف لائے تو زمین پر روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اٹھایا، صاف کیا اور کھا لیا۔ پھر فرمایا، عائشہ اچھی چیز کا احترام کرو گے، یہ چیز یعنی روٹی جب کسی قوم سے بھاگی ہے تو لوٹ کر نہیں آئی۔ آج کل ہر ایک بے برکتی اور تنگ دستی کا رونا رو رہا ہے، کیا بعید کہ روٹی کا احترام نہ کرنے کی سزا ہو۔ آج شاید ہی کوئی مسلمان ایسا ہو جو روٹی ضائع نہ کرتا ہو۔ ہر طرف کھانے کی بے حرمتی کے دل سوز نظارے ہیں۔ شادی کی تقریبات ہو یا بزرگان دین رحمۃ اللہ علیہ کی نیاز کی تبرکات، افسوس، 100 کروڑ افسوس، دسترخوانوں اور دریوں پر بے دردی کے ساتھ کھانا گرایا جاتا ہے۔ کھانے کے دوران ہڈیوں کے ساتھ بوٹی اور مسالہ برابر صاف نہیں کیا جاتا۔ گرم مسالے کے ساتھ بھی کھانے کے کثیر اجزاء ضائع کر دی جاتے ہیں۔ تھالوں میں بچا ہوا تھوڑا سا کھانا اور پیالیوں پتیلیوں میں بچا ہوا شوربہ دوبارہ استعمال کرنے کا اکثر لوگوں کا ذہن نہیں بنتا۔ اس طرح کا بہت سارا بچا ہوا کھانا عموماً کچرا کنڈی کی نظر کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح دعوتوں اور شادی بیاہوں کی تقریبات وغیرہ میں دیکھ لیں، اکثر لوگ ٹیبل پر سجی ایک سے زائد اشیاء اپنی پلیٹ میں ڈال لیتے ہیں لیکن وہ ساری اشیاء کھا نہیں سکتے۔ افسوس کی حال صرف ایک گھر، گاؤں، شہر یا ملک کا نہیں بلکہ اسراف اب عالمی مرض کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ اخباری سروے کے مطابق صرف کراچی میں شادی ہال سے لاکھوں روپے کا کھانا پھینکا جاتا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق دنیا میں ہر سال تیار کی جانے والی 1/3 خوراک ضائع ہوتی ہے۔
معزز سامعین، کھانا پینا، بجلی وغیرہ ہر قابل استعمال چیز کی قدر کیجیے۔ اگر ہم اسراف سے بچنے کی عادت بنا لیں تو انشاءاللہ الکریم آخرت بھی سنورے گی اور دنیا میں بھی اس کی برکتیں ظاہر ہوں گی۔ آئیے کھانے کو اسراف یعنی ضائع ہونے سے بچانے کے فضائل سنتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن ام حرام رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دو جہاں کے سلطان سرور ذیشان صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا، روٹی کا احترام کرو کہ آسمان و زمین کی برکات ہے۔ جو شخص دسترخوان سے گری ہوئی روٹی کو کھا لے گا اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ معزز سامعین، ہم اکثر اوقات برتنوں میں کھانا چھوڑ دیتے ہیں جو رزق ضائع ہونے کا سبب بنتا ہے۔ اسی طرح اگر لقمہ نیچے گر جائے تو معاذ اللہ اسے اٹھا کر کھانے میں لوگوں سے شرم محسوس کرتے ہیں، مگر افسوس، 100 کروڑ افسوس، گناہ کرتے نہیں شرماتے۔ ہمارے بزرگان دین نیکی کے معاملے میں کسی کے شرم و حیا کی پرواہ نہ کرتے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ کھانا کھا رہے تھے، ان کے ہاتھ سے لقمہ گر گیا، آپ رضی اللہ عنہ سے اٹھایا اور صاف کر کے کھا لیا۔ یہ دیکھ کر گنواروں نے آنکھ سے اشارہ کیا، یہ کتنی حقیر بات ہے کہ گرے ہوئے لقموں کو انہوں نے کھا لیا۔ کسی نے ان سے کہا، خدایا امیر کا بھلا کرے۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ وہاں امیر و سردار کی حیثیت سے تھے، یہ گنوار ترجیح نگاہوں سے اشارہ کرتے ہیں، آپ نے گرا ہوا لقمہ کھا لیا۔ اس پر حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ان اجمیوں کی وجہ سے میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل نہیں چھوڑ سکتا۔ ہمیں حکم تھا کہ جب لقمہ گر جائے اسے صاف کر کے کھا لیا جائے، شیطان کے لیے نہ چھوڑا جائے۔ اللہ اکبر۔ معزز سامعین، اندازہ کیجیے ہمارے اسلاف کو پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کا کیسا جذبہ تھا۔ آج ہم شرم کے مارے کتنی نیکیوں سے محروم رہتے ہیں، ورنہ جانے کیسے کیسے گناہوں کا بار سر پر ڈال دیتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اسراف سے سمیت سب گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، نیک کب ہے میرے اللہ بنوں گا یا رب، کب گناہوں کی مرض سے میں شفا پاؤں گا، کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب، اگر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا یا رب۔ اسراف سے بچنے کی کیسی کیسی برکتیں ہیں، سنیے۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دسترخوان سے کھانے کے گرے ہوئے ٹکڑے کو اٹھا کر کھائے وہ فراغی کی زندگی گزارتا ہے اور اس کی اولاد اور اولاد کی اولاد کم عقلی سے محفوظ رہتی ہے۔ سبحان اللہ۔ فراغی کی زندگی چاہیے، تنگ دستی سے نجات چاہیے، چاہتے ہیں آپ خود آپ کی اولاد در اولاد کم عقلی سے محفوظ رہے تو کتنا آسان عمل ہے، دسترخوان پر گرے ہوئے ٹکڑے اٹھا کر کھا لیجئے۔ اسراف سے بچنے اور کھانے پینے کی چیزوں کی قدر کرنے کا ایک بہترین فائدہ یہ ہے کہ اس کی برکت سے تنگ دستی سے نجات ملتی ہے اور فکر و فاقہ دور ہو جاتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ شیطان تمہارے ہر کام کے وقت حاضر ہوتا ہے، یہاں تک کہ کھانا کھانے کے وقت بھی، لہٰذا اگر لقمہ گر جائے اور اس پہ کچھ لگ جائے تو صاف کر کے کھا لیں، اسے شیطان کے لیے چھوڑ نہ دیں، اور جب کھانے سے فارغ ہو جائیں تو انگلیاں چاٹ لیں، کیونکہ یہ معلوم نہیں کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ آج ہم نے بیان میں سنا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر طرح کی فضول خرچی،
ہر طرح کی بے عملی اور ہر طرح کی اسراف، دینی ہو یا دنیاوی ہو، اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی